السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شادی کی پہلی رات صحبت کرنا ضروری ہے؟ اور اگر آپ نے صحبت نہیں کی تو کیا آپ کا ولیمہ جائز نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا؟ یہ باتیں عوام میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان باتوں کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں حدیث مبارک کی روشنی میں انشاءاللہ یہ والی بات ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، کیا شادی کی پہلی رات صحبت کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کی جو بیوی ہوئی ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ دونوں آپسی رضامندی سے کیا چاہتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ طبیعت خراب ہوتی ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی کنڈیشنز، ایسی حالت نہیں ہوتی کہ پہلی رات صحبت کی جائے، تو کیا صحبت کرنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔ شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کے حالات کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ دونوں کیا چاہتے ہیں، کیسی کنڈیشنز ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سے رضامندی ہے تو آپ صحبت کریں، اور اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہیں یا آپ سے رضامندی نہیں ہے تو آپ صحبت نہ کریں۔ یہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ چاہیں تو کریں، نہ چاہیں تو نہ کریں۔ لیکن دوسرا اہم سوال، اگر آپ نے صحبت نہ کی پہلی رات تو آپ کا ولیمہ جائز نہیں ہوگا، آپ کا ولیمہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے، اس کو تفصیل سے سمجھیے۔ اگر آپ نے شادی کی پہلی رات صحبت نہیں کی، ہم بستری نہیں کی، اور اگلے دن یا اس سے اگلے دن آپ ولیمہ کر رہے ہیں تو آپ کا ولیمہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات پھیلی ہوئی ہے، عوام یہی بات جانتی ہے، لیکن یہ بات جھوٹ ہے، صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے، آپ کی پہلی رات میں صحبت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سے ولیمے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے ولیمہ کرنا، اور یہ ولیمہ کرنا اس کا پہلی رات سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحبت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 صورتیں ثابت ہیں۔ آپ علیہ السلام اکثر و بیشتر جتنے نکاح ہوئے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر میں ایسا ہی ہوا ہے کہ پہلی رات صحبت ہوئی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اگلے دن ولیمہ کیا۔ یہی مستحب ہے، یہی افضل ہے، اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ایسا ہوا تھا کہ پہلی رات صحبت بھی نہیں ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے دن جو ہے ولیمہ کیا، تو آپ علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے۔ اور تیسری صورت یہ بھی ثابت ہے کہ رخصتی بھی نہیں ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی ہیں، جب ان سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا تو ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ولیمے کی 3 صورتیں ثابت ہیں۔ سب سے پہلی اور افضل یہ ہے کہ جو ہے ولیمہ شب زفاف یعنی صحبت کے بعد ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے شب زفاف بھی نہیں منائی، صحبت بھی نہیں کی اور اگلے دن ولیمہ کیا۔ اور تیسری صورت یہ کہ رخصتی بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے اور آپ علیہ السلام نے ولیمہ کیا۔ تو ولیمہ کرنا یا نہ کرنا، ولیمے کا جائز ہونا یا نہ ہونا، صحیح ہونا یا نہ ہونا، یہ پہلی رات کی صحبت پر موقوف نہیں ہے۔ پہلی رات آپ نے صحبت کی یا نہیں کی، بہرحال آپ کا ولیمہ جائز ہے، ولیمہ ہو جائے گا، ولیمے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو دونوں صورتیں یاد رکھیں، پہلی رات صحبت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے، آپ کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں۔ اور دوسرا، ولیمہ جائز ہو جائے گا، پہلی رات صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ولیمہ صحیح ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں میں غلط بات پھیلی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔